اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر موجود تمام بچے پیارے پیارے اور منہاج ٹی وی کے ذریعے اس پروگرام کو جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، خصوصاً بچے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ بچوں کا رمضان یقیناً اچھا جا رہا ہوگا اور بچے اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ ہم اپنے آج کی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں سجل فاطمہ۔ جی سجل فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ چلے ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کریں، تلاوت شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ سجل، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں سورۃ کہف کی تلاوت کی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کہیں گے زینب کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جی زینب۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خیرات مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں۔ ماشاءاللہ زینب، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کے تلاوت جو کی تھی اس کا ترجمہ کیا۔ اب میں ملتمس ہوں مریم مصطفیٰ سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ سب سے پہلے تو مریم، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کے روزے ٹھیک جا رہے ہیں؟ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی، حل میری ہو گئی، خود بخود مشکلیں، خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، آمنہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جس کی اتار آ گیا، گود میں چاند جس کی اتار آ گیا،
حور غلما سلامی کو جھکنے لگے، حور غلما سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بچوں، جس طرح مریم خوبصورت آواز میں نعت پڑھتی ہے، آپ بھی اپنے گھر میں روز کوئی نہ کوئی ایک نعت کا ٹاسک رکھا کرے اور کچھ اشعار یاد کر کے پڑھا کرے، اپنی آواز کو اچھا کیا کرے، اپنے تلفظ کو، اپنی نعت کو اچھا کرنے کی کوشش کیا کرے۔ تو آج کے پروگرام کا بچوں آغاز کرتے ہیں۔ آپ یقیناً بہت بےتاب ہوں گے کہ کوئی اچھی سی سٹوری سنائیں، تو ہمارے ساتھ آج جو باجی موجود ہیں وہ بہت ہی اپنے منفرد انداز میں اور پیارے انداز میں سٹوری سناتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ احمد باجی۔ کیسی ہیں آپ سعدیہ باجی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کو بچوں کے رمضان میں خوش آمدید بہت کہتے ہیں۔ شکریہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کریں اپنی، آج آپ کیا سنانے جا رہی ہیں بچوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منہاج ٹی وی کے اس پروگرام میں بچوں کا رمضان جو بہت ہی خاص اور منفرد انداز کے ساتھ ایگلز ڈپارٹمنٹ نے اس کا انعقاد کیا ہے، ہمارے تمام ناظرین کو سب سے پہلے میں رمضان مبارک کہوں گی، اور جو یہاں پہ بہت ہی ننھے پیارے بچے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بھی بہت زیادہ رمضان مبارک۔ آپ کو بھی ہماری طرف سے اور سارے جتنے بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی طرف سے رمضان بہت بہت شکریہ۔ مبارک۔ تو آپ لوگوں نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کی۔ تو آج جو ہم جس کہانی کے بارے میں آج جس کا ہم ذکر کریں گے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین کہانی ہے۔ آج ہم جس کہانی کے بارے میں جانیں گے وہ ایک عظیم اور بہت ہی اوائل اور پرانے دور کے ایک بادشاہ کی کہانی ہے، اور جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، قرآن پاک میں جن کا ذکر آتا ہے وہ بہت ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں نا جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ ہر انسان کا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، بالکل، تو جن کا قرآن پاک میں تو ایک بالکل اللہ پاک کی کتاب ہے، اور جس کا اس میں ذکر ہے تو وہ تو خاص ترین وہ شخص ہی لوگ ہیں۔ خاص ہوتا ہے، وہ بالکل۔ عظیم ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس بادشاہ کے بارے میں ذکر کریں گے ان کا قرآن پاک میں 3 مرتبہ ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ عظیم بادشاہ جو تھے وہ بہت ہی، ان میں بہت ساری خصوصیات تھیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ بہت عظیم اور بڑے حکمران تھے، اور آپ کو پتہ ہے جو حکمران ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھتا بھی ہے، ان میں بہت سی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، اور کچھ حکمران ہوتے ہیں جو بہت ہی سخت ہوتے ہیں۔ تو جو یہ حکمران تھے یہ بہت ہی نرم دل بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے اور بہت عادل تھے۔ اور عادل کون ہوتا ہے؟ جو انصاف کرتا ہے اور عدل کرتا ہے لوگوں کے درمیان، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں میں انصاف کیا جائے۔ چاہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکمران ہوتے ہیں اور کچھ کیسز ان کے پاس آتے ہیں جن میں وہ لوگوں کے جو امیر طبقہ ہوتا ہے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ بیچارے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اور ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ ان شارٹ بچوں، کچھ برے حکمران ہوتے ہیں اور کچھ اچھے حکمران اور ہوتے یہ ہیں۔ جو تھے یہ بہت ہی بہترین حکمران تھے۔ تو اللہ رب العزت پر ان کا اتنا زیادہ یقین، وہ کہتے تھے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ اللہ رب العزت کے حکم پر، یعنی وہ کہتے تھے کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں اچھا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا بھی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے۔ یعنی میں خود سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کام کر کے احسان جتاتے ہیں کہ یہ میں نے کام کیا ہے، آپ لوگوں کی مدد میں نے کی ہے، یا کسی کو پیسے دے کے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے میرا نام لیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میرا کمال ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے میں جو بھی اچھا کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق مجھے ہے۔ توفیق دی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ جب ان کا یہ ایمان، ان کے پاس لوگوں نے آنا اور لوگوں کا ان کے ساتھ اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا کہ ان کی فوج اور ان کے ساتھ لوگ بہت زیادہ شامل ہونے لگ گئے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ بھی لوگوں کا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہونے لگ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ بہت ساری فتوحات کرتے تھے کیونکہ وہ حکمران تھے، یعنی جنگوں پر جانا، اور جب جنگوں پر جاتے تھے تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ کسی کو وہاں پہ نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ جنگ میں اس طرح بچوں، گئے۔ فتوحات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نا جس علاقے میں جاتے تھے نا وہ علاقہ اپنے انڈر میں ان کے ہو جاتا تھا، بغیر کسی کے اوپر ظلم کیے، کسی کے ساتھ زیادتی کیے، وہ اس علاقے کو اپنے انڈر کر لیتے تھے، مطلب اس علاقے
پر بھی ان کی حکمرانی آ جاتی بالکل، تھی. وہ جس بھی علاقے کو فتح کرتے تھے وہ وہاں کے حکمران بن جاتے تھے، یعنی وہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور لوگ بھی دیکھتے تھے کہ کون یہاں پہ زیادہ اچھا طریقے سے لڑتا ہے اور کون لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے بہت ساری فتوحات جو تھیں وہ کامیابی کے ساتھ حاصل کر لیں. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بادشاہ جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپ لوگ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ اس بادشاہ کا کوئی تو نام ہوگا. ان کا نام تھا ذوالقرنین. ٹھیک ہے، اس بادشاہ کا نام جو قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے ان کا نام تھا ذوالقرنین. ٹھیک ہے، ان کو لوگ ذوالقرنین کے نام سے جانتے تھے، اور لوگ جو تھے ذوالقرنین جو بادشاہ جو تھا اس کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی تھے. کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، مطلب وہ ڈرتے کسی سے نہیں تھے سوائے اللہ کی ذات کے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ فتوحات کرتے کرتے انہوں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے. فتح کرتے کرتے وہ مشرق کی سائڈ پہ نکل گئے. ٹھیک ہے، جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ ایک عجیب چیز دیکھی. وہ کیا دیکھی کہ وہاں پہ نا عجیب قسم کے لوگ ہیں، نہ وہ ان کی زبان سمجھ سکتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ چائنا میں چلے جاؤ تو ان کے فیچرز ہمارے فیچر سے بہت ڈفرینٹ ہیں. مطلب ان کے فیس ایکسپریشنز بھی، بولنے کا اسٹائل بھی، زبان بھی مختلف ہے. تو اس طرح وہ جب مشرق کی سائڈ پہ نکلے ان کو وہاں پہ عجیب طرح کے لوگ نظر آئے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، لیکن وہ لوگ اتنے رحم دل تھے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے وہ خود بھی اتنے رحم دل تھے، ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی ان کے ساتھ. وہ ان کو کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے. زبان کا مسئلہ تھا نا. ہاں جی، زبان کا مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایکسپریشنز کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سمجھا دیا. اور وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بہت جلدی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، یعنی وہ ان کے جگہ بنا لی انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے ایکسپریشن اس طرح تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی پریشانی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پریشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ خوشی سے تو کر رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور وہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے پھر لوگوں کو بلایا جو ان کے ساتھ اور بھی لشکر تھا، وہ سارا آیا. انہوں نے کہا ایکسپریشن سے ان کے فیس کے وہ بالکل، اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، ہاں جی، کہ جب پریشان ہے تو آپ اپنے صرف بات سے نہیں بلکہ آپ کے جو باڈی کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی آپ کسی کو بتا دیتے ہو کہ ہاں میں پریشانی میں ہوں. تو ان کو فیل ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے. انہوں نے پوچھا، ان کو سمجھ آ گئی ان کی پریشانی کیا تھی، کہ ان کے قبیلے کے ساتھ ہی کچھ جگہ چھوڑ کر ہی ایک قبیلہ جنگلی قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، اور وہ جو تھے وہ لوگ تھے وہ بہت زیادہ سخت تھے، وہ ان پہ ظلم کرتے تھے، اور ان کو جو تھے مارتے تھے. آ کے بچوں کو مارنا، ان پہ ظلم کرنا، ان کا کھانا پینا روک دینا. اور انہوں نے اس کا اظہار ان کے ساتھ کیا. اور ان کو جنگلی قبیلہ جو تھا اس میں ایک فوج تھی، اور اس فوج کا کیا نام تھا جو ابھی اس بچی نے قرآن پاک کی جو تلاوت کی ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ تھے یاجوج ماجوج کی فوج. ٹھیک ہے، اور سارے لوگ ان سے بہت خوف زدہ ہوتے تھے کہ جب پتہ لگ جانا یاجوج ماجوج کی فوج آ گئی ہے، انہوں نے لوگوں کو مارنا ہے، لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، اور بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا تھا اس علاقے میں. ایک منٹ بچوں، جنگلی قبیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگل میں رہتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت برے لوگ تھے، وہ لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لوگوں کو ان سے تکلیف پہنچتی تھی. یہ جنگلی قبیلے کا. اور جو لوگ ماجوج دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی برے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو جب ذوالقرنین بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ ان کو تو یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے پوری ایک فوج کو بلایا، اور ان کی ہیلپ کے ساتھ انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی لوہا پگھلا کر ایک دیوار بنا دی، یعنی اس قبیلے کو، اس جنگلی قبیلے کو علیحدہ کر دیا ان سے. وہاں پہ ایک دیوار بنا کے ایک رستہ ان کا بند کر دیا کہ نہ یہ فوج، اور اتنی اونچی دیوار بنائی کہ نہ وہ پھلانگ کے آ سکے اور نہ یہ جو قبیلہ تھا اس طرف جا سکے، نہ ان کو ان سے کوئی نقصان ہو، نہ ان کو ان سے کوئی نقصان ہو. یہ اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایسے کیا. اور جب انہوں نے وہ دیوار بنا دی تو لوگوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کی مدد سے ہم نے. تو ان کا ایک اس بات پہ ان کا کیا تھا، جواب کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، تو آپ لوگوں سے مجھے اس کا ریوارڈ نہیں ملنا. یعنی تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہو، لوگوں سے بیٹے، انسانوں سے کبھی بھی آپ کو ریوارڈ نہیں ملتا. یعنی آپ کہو کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو لوگ آپ کو ہمیشہ ایک اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قبیلے میں جو
کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو غلط ہو گیا ہے یا اس طرح ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو آپ نے جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے تو اس کا صلہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے. آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کا صلہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو قرآن پاک میں دیکھیں اتنے عظیم بادشاہ کا ذکر آیا ہے جو ذوالقرنین ہے، یعنی انہوں نے لوگوں کی مدد کی اور اس کا صلہ جو ہے ان کو اللہ سے ملا، اور وہ کیا تھا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں شامل ہے. تو یہ آج کی سٹوری تھی. تو مجھے امید ہے کہ سب بچوں کو پسند آئی ہوگی. تو میں چاہوں گی کہ بچے بھی جب بھی کسی کی مدد کریں تو کبھی بھی کسی کو احسان نہ جتائیں کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، بلکہ ہمیشہ خاموشی کے ساتھ کسی کی مدد کریں اور اس کا صلہ اللہ پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سب کا مدد و حامی اور ناصر ہوگا. تھینک یو سو مچ سعدیہ باجی، آپ نے اتنی خوبصورت انداز سے ایک بچوں کے ساتھ ایک پورا روابط قائم کر کے اپنی بڑی اچھی سٹوری سنائی ہے، اور یقیناً مجھے تو بہت مزہ آیا، یقیناً یہاں بیٹھے بچوں کو اور آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. تو جیسے سعدیہ باجی نے کہا کہ ہمیں کسی بھی چیز کے اگر ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا یعنی کہ دنیا سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے صلہ مانگنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد لینی چاہیے اور ہمیں ہر چیز اللہ کی رضا کی خاطر کرنی چاہیے، نہ کہ صرف دنیا کے. بات ضرور کہوں گی کہ بچے اس واقعے کو قرآن پاک میں جا کے پڑھیں. بالکل. اس کی آیات نمبر سورۃ الکہف سورت ہے اور آیت اس کی 83 سے 101 تک. ٹھیک ہے، تو اس میں پورا واقعہ دیا گیا ہے اور ضرور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق رمضان میں اور بھی پختہ ہو سکے. بالکل جیسے سعدیہ باجی نے کہا، بالکل آپ نے بچوں اس چیز کو میک شور کرنا ہے اور آپ نے قرآن پاک سے اس کی تلاوت کرنی ہے، ترجمہ کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے. تو بچوں آپ نے آج سے ہی قرآن پاک کو سیکھنا شروع کر دیں. یہ عظیم واقعات کو اپنی زندگی میں، جیسے وہ بادشاہ اتنا رحم دل تھا، اتنا نیک تھا کہ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں اللہ پاک ان کا ذکر بلند کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.